بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سبھی لوگ بخیر ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں اللہ کے حفظ و امان میں رہیں۔ میں ہوں حافظ محمد ناطق سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ ناظرین، میرے چینل پر آپ کا پرزور استقبال ہے۔ ناظرین، عمرہ اور حج جیسے اہم فریضہ کو بغیر سیکھے کریں گے تو ہمارا عمرہ اور حج قبول نہیں ہو سکے گا۔ آئیے آج سمجھتے ہیں عمرہ اور حج کے سفر کو شروع کرنے سے پہلے ضروری امور میں سے ایک امور ہے ہمارا حج کا مقصد کیا ہے۔ ناظرین، شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ پرانے لوگ ہیں تو آپ کو تو معلوم ہے کیا کرنا ہے۔ چلیے جلدی سے لائک بٹن دبا کر اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں۔ آپ کے شیئر کرنے سے کسی حاجی نے استفادہ حاصل کیا تو آپ بھی اتنا ہی ثواب کے حقدار ہو جائیں گے۔ اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پھر آل بٹن پر ٹچ کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہمارے جانب سے جو بھی ویڈیو پوسٹ کیے جائیں حج عمرہ کے متعلق یا اچھی باتیں، سچی باتیں یا احادیث نبویہ یا مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے خاص مقامات، دیگر جتنی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں آپ کو سب سے پہلے پہنچیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں حج کا مقصد کیا ہے۔ ناظرین، حج کا مقصد بیان کرنے سے پہلے ایک ضروری تنبیہ چاہتا ہوں کہ آپ کو پیش کروں۔ آپ بغور سماعت فرمائیں۔ جب آپ کا سفر عمرہ کا ہو یا حج کا ہو، آپ جدہ ایئرپورٹ پہنچیں یا مکہ پہنچیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اردو کی کتابیں حج کے متعلق یا عمرہ کے متعلق آپ کو دی جائیں گی جنہیں آپ نہ لیں۔ جنہیں آپ نہ لیں اور ان کو نہ پڑھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان میں لکھی ہوئی باتیں غلط ہوتی ہیں، بلکہ ان میں لکھی ہوئی باتیں وہاں کے لوگوں کے، وہاں کے مسلک کے اعتبار سے ہوا کرتی ہیں، جبکہ ہمیں اپنے مسلک کے مطابق عمل کرنا ہے۔ ہم نے ان کتابوں میں لکھی باتوں کے مطابق عمل کریں گے تو ممکن ہے کہ ہم پر دم واجب ہو جائے۔ میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ تاکہ بات ذرا واضح ہو جائے۔ دیکھیے، ہمارے امام یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کنکڑی، قربانی اور حلق یعنی سر منڈانا، ان تینوں کاموں میں ترتیب واجب ہے۔ یعنی پہلے شیطان کو کنکڑی ماریں گے، پھر قربانی کریں گے، پھر سر منڈوائیں گے۔ اگر ان تینوں کاموں میں ہم ترتیب کا خیال نہیں رکھیں گے، یعنی کوئی کام آگے پیچھے ہو گیا تو پھر ہمارے ذمہ دم واجب ہو جائے گا، یعنی ایک بکرے کی قربانی آپ پر واجب ہو جائے گی۔ یہ ایک مثال سمجھ لیجئے، اگر نماز کا کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر حج کا کوئی واجب چھوٹ جائے تو پھر سجدہ سہو سے اس کا بدل نہیں ہوتا بلکہ دم واجب ہوتا ہے۔ قربانی کے مسائل الگ ہیں، حج کے مسائل الگ ہیں اور نماز کے مسائل الگ ہیں۔ تو حج کے مسائل میں اگر کوئی آپ کا جو ہے چھوٹ جاتا ہے، آگے پیچھے غلط ہو جاتا ہے، ترتیب وار نہیں ہو پاتی ہے، تو اس میں آپ کو دم
دم کہتے ہیں ایک، آپ اس کو آسان لفظ میں سمجھ لیجئے، ڈنڈ، یا انگلش میں سمجھیے فائن واجب ہو جاتا ہے۔ جب آپ یہ مسئلہ ان کتابوں میں دیکھیں گے تو آپ کے وہاں یہ مسئلہ اس طرح لکھا ہوا ملے گا کہ ان تینوں کاموں کے درمیان ترتیب واجب نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کتاب کو پڑھ کر اس پر عمل کیا اور مذکورہ تینوں کاموں کے درمیان ترتیب کا خیال نہ رکھا تو پھر آپ کے ذمہ ایک جانور کی قربانی واجب ہو جائے گی۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ وہاں کی تقسیم کی جانے والی کتابیں نہ لیں اور نہ ہی ان کو پڑھیں، چونکہ آپ اتنے دور سے جا رہے ہیں حج کے سفر میں یا عمرہ کے سفر میں، اور آپ کا حج یا عمرہ خراب ہو جائے تو ایک تو وقت ضائع ہوگا، پیسہ جائے گا، اور طرح طرح کی پریشانیاں آپ جھیل کر کے جو وہ سفر کر رہے ہیں یہ سارا رائگاں ہو جائے گا۔ لہٰذا ان باتوں کو دھیان رکھیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کے موضوع پر، حج کا مقصد۔ میں نے تو حج کا فارم بھر لیا کہ مجھے حج کرنے جانا ہے، لیکن یہ غور نہیں کیا ہے کہ حج کا مقصد کیا ہے۔ اگر جنہوں نے غور کیا ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نہیں کیا ہے تو آج ابھی میری باتوں کو غور سے سنیں اور سمجھیں۔ حج کا مقصد کیا ہے؟ حج کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں جو بھی کام کرتا ہے اس کا تعلق خواہ ایمانیات سے ہو یا عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو یا اخلاقیات سے، پھر ان کا تعلق معاشرت سے ہو، غرض زندگی کے جس شعبے سے بھی اس کا تعلق ہو، اس میں جو کام بھی سنت و شریعت سے ہٹ کر انجام دیے جا رہے تھے، اب حج کے بعد ان تمام کاموں کو سنت و شریعت کے مطابق انجام دیا جانے لگے، یعنی اپنی پوری زندگی کو اور اس میں انجام دیے جانے والے تمام اعمال اپنے رب کے مرضی کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق انجام دینے لگیں۔ حج کا یہی مقصد ہے اور یہی اس سے چاہا جاتا ہے۔ رہا یہ سوال کہ حج ہم جو کر رہے ہیں وہ حج مقبول ہوا کہ نہیں، تو حج کے مقبول ہونے کی علامت کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں آپ کو حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد سناؤں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر حاجی کی حج سے پہلے زندگی کی اور زندگی میں نمایاں دینی فرق نہ ہوا تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس آدمی کا حج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوا۔ اس نمایاں فرق کا پتہ ایسے چلے گا کہ حج سے پہلے یہ شخص نماز بغیر دل لگائے پڑھتا تھا، حج کے بعد دل لگا کر اطمینان سے پڑھنے لگے گا۔ پہلے بات میں یعنی حج سے پہلے بات میں غصہ کیا کرتا تھا، حج کے بعد حلم آ گیا۔ پہلے بازار میں نگاہ اٹھا کر چلا کرتا تھا، حج کے بعد نگاہ جھکا کر چلنے کی عادت ہو گئی۔ اس کے گھر میں شرعی پردہ نہیں تھا، اب حج کر لینے کے بعد اس کے گھر میں شرعی پردہ ہو گیا ہے۔ اب اگر اس کا کوئی بھتیجا اس کے گھر میں آتا ہے جو پہلے بھی آیا کرتا تھا اور گھر کے اندر تک چلا جاتا تھا اور اپنی چچا زاد بہنوں سے آپا اور باجی کہہ کر باتیں کیا کرتا تھا، اب حج سے لوٹنے کے بعد جب وہ ان کے گھر آیا تو انہوں نے اسے بڑے پیار سے کہہ دیا کہ دیکھو بیٹا،
اب میں نے حج کر لیا ہے اور حج میں ساری زندگی بدل دی جاتی ہے، لہٰذا اب میں نے اپنے گھر میں شرعی پردہ کروا لیا ہے، آج سے تمہارا اپنی چچا زاد بہنوں سے اور اس سے پردہ ہوگا۔ اب جب کبھی تم گھر آؤ تو اطلاع دے کر اندر آیا کرو تاکہ وہ سب پردہ کر لیا کریں۔ اسی طرح جب کبھی شادی بیاہ کا موقع آئے تو شادی بیاہ کی وہ رسمیں جن میں حج کرنے سے پہلے تک یہ مبتلا تھا، حج کے بعد انہوں نے وہ تمام رسموں سے توبہ کر لی۔ اب جب ان کے گھر میں شادی کا موقع آتا ہے تو یہ کسی مولانا صاحب سے، کسی عالم صاحب سے یا کسی اللہ والے سے شادی بیاہ کا شرعی طریقہ معلوم کرتے ہیں کہ حضرت اب میں نے حج کر لیا ہے اور حج کے بعد ہمارے گھر میں شادی کا یہ پہلا موقع ہے، لہٰذا آپ ہمیں شادی کا شرعی طریقہ بتائیں تاکہ ہمیں شادی کیسے کرنا ہے سنت کی روشنی میں اللہ کے حکم کے مطابق تاکہ میں کر سکوں۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اگر زندگی میں اس طرح کی دینی تبدیلیاں ہو رہی ہیں تب تو واقعتاً آپ نے ایسا حج کیا ہے جو اللہ رب العزت کو پسند ہے، اور اگر زندگی میں اس طرح کی تبدیلیاں نہیں آ رہی ہیں تو پھر آپ نے حج تو کر لیا لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس حج کا شمار مقبول میں نہیں ہوا ہے۔ نفس اور شیطان آپ کا حج خراب کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرتے ہیں۔ وہ یہی چاہیں گے کہ کسی طرح آپ کا حج خراب ہو جائے، مکہ مدینہ پہنچ کر جو نیکیاں آپ نے جمع کی ہیں وہ کسی طرح ضائع اور برباد ہو جائیں۔ اس لیے یہ دونوں ہر وہ طریقہ اختیار کریں گے جس سے آپ کی نیکیاں باقی نہ رہنے پائیں۔ انہی طریقوں میں ایک طریقہ لا یعنی ہے۔ جب ہم لوگ جماعت میں جاتے ہیں یا پھر کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جو اللہ والوں کی جماعت ہوتی ہے، بزرگان دین کی جماعت ہوتی ہے، تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے لا یعنی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ یہاں حرم میں آ کر آپ نے بہت ساری نیکیاں جمع کی ہیں، اور نیکیاں بھی ایسی کہ ہر نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، تو نفس اور شیطان پورا زور لگاتے ہیں کہ آپ ان نیکیوں کو اپنے ساتھ نہ لے جا سکیں۔ لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیکیاں محفوظ رہیں، آپ کی زندگی 100% بدل جائے، آپ اس حج کے ذریعے اللہ پاک کو پا جائیں، ان کا صحیح اور کامل تعلق آپ کو نصیب ہو جائے، تو پھر آپ یہ طے کر لیں کہ بغیر سوچے نہیں بولیں گے، جو بولیں گے سوچ کر بولیں گے، بولنے سے پہلے سوچیں گے کہ کیا اس بات کا کہنا ضروری ہے، اگر نہ کہوں تو کیا کوئی نقصان ہوگا۔ اب یہ کہ ضروری اور غیر ضروری بات کا معیار کیا ہے، یہ کیسے پتہ چلے کہ کون سی بات ضروری ہے اور کون سی بات غیر ضروری ہے؟ یہ معلوم کرنے کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ ایسی بات جس کے نہ کرنے میں ضرر اور نقصان کا اندیشہ ہو وہ تو کر لیں، لیکن جس بات کے نہ کرنے میں کسی قسم کے ضرر اور نقصان کا اندیشہ نہ ہو وہ بات نہ کریں۔ اگر آپ نے اس طریقے کے مطابق عمل کر لیا تو پھر انشاءاللہ آپ لا یعنی اور لغویات میں مبتلا ہونے سے بچے رہیں گے۔ جو باتیں میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں یہی در حقیقت حج کی روح ہے کہ جب آپ حج کے دوران ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کو حج کی روح نصیب ہوگی۔ جب آپ حج کے دوران خاموشی کی عادت ڈال لیں گے اور لا یعنی سے بچیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے لیے اپنے وطن میں آ کر خاموش رہنا آسان ہوگا۔ اس طرح آپ بہت ساری فضول گفتگو سے محفوظ رہیں گے۔ خاموشی ایک ایسا عمل ہے جس میں آدمی کا کچھ نہیں جاتا بلکہ سب کچھ بچا رہتا ہے۔
حتیٰ کہ بولنے میں جو طاقت صرف ہوتی ہے وہ بھی محفوظ رہتی ہے۔ یہ عمل بظاہر دیکھنے میں بہت ہلکا معلوم ہوتا، لیکن در حقیقت بڑے نفع کا حامل ہے اور آخرت میں نجات دلانے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر خاموشی کی جہاں اور بہت سارے فضائل لکھے ہوئے ہیں، وہاں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ نجاست کے راستوں میں ایک راستہ طویل خاموشی ہے۔ خاموشی کو آپ اس طرح لازم پکڑ لیں کہ گویا لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ شاید یہ آدمی بولنا ہی نہیں جانتا۔ جس آدمی کو زیادہ بولنے کا مرض لگا ہو، اگر وہ حج میں اپنے اس مرض پر قابو نہیں پائے گا تو پھر وہ اپنے مقام پر آ کر اس مرض میں اور بھی زیادہ مبتلا ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ حج پر روانہ ہونے سے قبل آپ اپنے وطن میں رہتے ہوئے طویل خاموشی کی عادت ڈالیں تاکہ وہاں پہنچ کر اس پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو۔ اگر کوئی شخص حج پر جا کر بھی لایعانی پر قابو نہ پا سکا تو پھر شاید وہ وہ کبھی بھی اس پر قابو نہیں پا سکتا، اس لیے کہ وہاں آدمی کے اعمال پر مہر لگ جاتی ہے کہ جو جن عادتوں کے ساتھ یہاں رہے گا ان کی ان عادتوں پر مہر لگ جائے گی، پھر وہ اپنے وطن میں جا کر انہی عادتوں کے ساتھ جیے گا۔ آج کی بات یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو بہت لمبا ہو رہا ہے، آگے کا موضوع اگلے ویڈیو میں ہوگا۔ آخر میں آپ سے ایک گزارش ہے کہ میرے ان ویڈیو کو، آج کی بات کو لائک کر دیں اور دوسروں تک شیئر کر دیں۔ اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے طرف سے آنے والے تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے دعاؤں میں ہمیشہ مجھے بھی یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔